بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کے ایم ایس اسکول کی جانب سے شروع کیے گئے سلسلہ تدریس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جمعرات ہے اور 27 اگست 2020 ہے۔ میں آپ کی ٹیچر شفقت نسرین ہوں۔ ہمارا بچوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تفہیم۔ عنوان ہمارا تفہیم ہے اور یہ لیسن کلاس چہارم کے تمام سیکشنز کے لیے ہے۔ اب بچوں اس میں ہم آج کتاب کا صفحہ نمبر 39 اور 40 یہ کریں گے۔ تفہیم ہم نے کل پڑھ لی تھی، میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، سوالوں کے جواب بھی کروا دیے گئے تھے۔ تو آج ہمارا کتاب کا صفحہ نمبر 39 اور 40 ہے، اس کا ہم کام کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جو کل ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، ہوپ فلی آپ لوگوں نے یاد بھی کیے ہوں گے سوالوں کے جواب، انہیں ذرا ہم دہرا لیتے ہیں۔ انار کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار اور کس نام سے آیا ہے؟ جی یہ بتائیے، انار کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار اور کس نام سے آیا ہے؟ جی قرآن پاک میں انار کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے، اور یہ رومان اس کا نام ہے۔ قرآن پاک میں رومان کے نام سے ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا ترکی میں مسلمانوں کی خاطر کس چیز سے کی جاتی ہے؟ جی ترکی میں مسلمانوں کی خاطر انار سے کی جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے بچوں ہمارا کہ انار کے 4 فائدے بتائیے۔ یہ فائدے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے تو جو آپ کو بتائے ہیں وہ ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی فائدے لکھ سکتے ہیں۔ مثلا انار غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، یہ دل اور دماغ کو تازگی دیتا ہے، بیماروں کی کمزوری دور کرنے کا ذریعہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے، جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بچوں، ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں کہ بچے پھلوں کے ناموں سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، ایک ساتھ استعمال ہونے والے لفظوں کے جوڑے بنا سکیں گے، اور میں سے پھلوں کے نام تلاش کر کے لکھ سکیں گے۔ اچھا بچوں، یہ سوال نمبر 3 نے دیے گئے حروف سے شروع ہونے والے پھلوں کے نام خالی جگہوں میں لکھیے۔ یہ آپ نے کام اپنی کتاب پر کرنا ہے، کاپی پر نہیں کرنا، اور یہ نیچے آپ کو پھلوں کے نام نظر آ رہے ہوں گے۔ میں نے جن پھلوں کے نام لکھے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں، آپ کو اگر اس کے علاوہ اور نام آتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف اور صرف آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ مثلا الف، پہلا خانہ جو ہمارا وہ ہے الف۔ الف سے جو شروع ہونے والے وہ ہے پھل، انار ہے، انگور ہے، ٹھیک ہے، اناناس ہے، تو میں نے یہاں پر صرف انار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے جی بے، بے سے جو شروع ہونے والا پھل ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے بیر، ٹھیک ہے۔ اور ایک پھل ہوتا ہے ببو گوشہ، اس کو بولتے ہیں، یہ بڑی نرم قسم کی ناشپاتی ہوتی ہے۔ پھر ہے جی پے، پے سے ہے پپیتا، پے سے پائن ایپل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے جی تے، تے سے ہمارا کون سا پھل بنتا ہے؟ تربوز، جو کہ ابھی گرمیوں میں کافی آپ لوگوں نے کھایا ہوگا۔ اب آ جاتا ہے ٹے، بچوں ٹے سے میں جو پھل ہے وہ ہے ٹماٹر۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹماٹر تو سبزی کھانا بناتے ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں، سیلڈ میں ڈالتے ہیں۔ ٹماٹر جو ہے بیسیکلی یہ ایک پھل ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے ٹے سے ٹافی انگور، ایک انگور ہے خاص قسم کا جس کا ذرا براؤنش سا کلر ہوتا ہے اور اس کے اندر دانہ بھی ہوتا ہے، گٹھلی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو ٹافی انگور بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے بچوں چے، چے سے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ چیکو، چیکو ایک پھل ہے، اسی طرح سے چکوترا ہے، پھر چیری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو پھل آپ کو پسند ہے بے شک وہ اس خانے میں لکھ لیں۔ اب خے سے خربوزہ، آپ نے گرمی میں بہت کھائے ہوگا، خرمانیاں بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی کھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خے سے خربوزہ اور خرمانی میں لکھیں۔ اب ہے جی سین، سین سے میں نے بچوں لکھا ہوا ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سیب، سیب۔ اب آپ بچے سیب بھی لکھ سکتے ہیں، اسٹرابیری بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے شین، شین سے بچوں میں نے لکھا ہوا ہے شہتوت، کیا ہے؟ شہتوت، یہ گھروں میں بہت درخت لگا ہوا ہوتا ہے اور بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے۔ میم سے بچوں مالٹا، جو سردیوں آئیں گی تو آپ بچے کھائیں گے مالٹا۔ نون سے نارنگی اور ناشپاتی، ناشپاتیاں بھی اویلیبل آج کل مل رہی ہیں مارکیٹ میں، نارنگی بھی پھل ہے۔ پھر ہے کیاف، کیاف سے بچوں میں نے لکھا ہے کیلا، ٹھیک ہے،
کیلا، کنو، کیوی. میں نے 3 پھل آپ کو بول دیے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر کیلا لکھا ہے. اب آپ کو جو من پسند آپ کا فروٹ ہے وہ آپ خانے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. اب بچہ میں نے اب آپ کو بہت سارے پھلوں کے نام بتا دیے. ٹھیک ہے، آپ ان کو سنیں اور جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس سے ریلیٹڈ جو بھی الفابیٹ ہے اس خانے میں آپ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں بچوں سوال نمبر 4 پہ. یہ ہمارے صفحہ نمبر 40 کا کام ہے کہ دیے گئے لفظوں کے ایک ساتھ استعمال کے لحاظ سے جوڑے بنائیے. مثال دی ہوئی ہے رحمتیں اور برکتیں. اب یہاں پہ لفظ ہیں خاطر، فرحت، غذائیت، ذریعہ، نفرت، حسد، وسیلہ، تواضع، لذت، تازگی. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ بنانا ہے جیسے خاطر تواضع، ٹھیک ہے، فرحت تازگی، غذائیت لذت، ذریعہ وسیلہ، نفرت حسد. یہ لفظوں کے جوڑے ہیں. یہاں پہ آپ کی کتاب میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ سب بچوں نے اس کے اوپر ان کو لکھنا ہے جوڑے بنا کر. اچھا بچوں، یہ الفاظ کے جوڑے یہ نیچے خانے لائنیں بنی ہوئی ہیں. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں. آپ نے اس طرح سے بنانے ہیں خاطر اور تواضع، ٹھیک ہے، فرحت اور لذت، ذریعہ اور وسیلہ، نفرت اور حسد، فرحت اور تازگی، ٹھیک ہے، خاطر اور تواضع، غذائیت اور لذت، ذریعہ اور وسیلہ، نفرت اور حسد. یہ میں نے بول دی ہیں. اب آپ نے یہ خود بنانے ہیں جوڑے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کتاب کے اسی صفحے پہ یہ جو نیچے لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ سب بچے کریں گے اس کو. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ ہمارا سوال نمبر 5 ہے. یہ صفحہ نمبر 40 کا ہی کام ہے کہ میں سے 5 پھلوں کے نام تلاش کیجیے. اب یہاں پہ انہوں نے الفابیٹس دیے ہیں، مطلب آگے پیچھے کر کے ترتیب ان کی بدل کے اس ترتیب سے نہیں لکھے جیسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے پھلوں کے نام تلاش کرنے ہیں یہاں پر کہ کون سا پھل جو ہے وہ بنتا ہے 2 یا 3 حروف کو جوڑ کے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں ذرا یہ کون کون سے پھل ہیں. جی، یہ ایک ہو گیا آم. ٹھیک ہے، آم میں بول دیتی ہوں آپ سب بچوں کے سہولت کے لیے. کیلا، پھر ہے اس میں مالٹا، ٹھیک ہے، اناناس. یہ کچھ میں نے بول دی ہیں، باقی آپ بچے اس میں سے خود چوز کر کے تو یہ 5 پھلوں کے نام آپ بچے لکھیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ لکھنے کے آپ نے ان کو سرکل کر دینا جیسے میں نے ایک کر دی آپ کی سہولت کے لیے. باقی آپ کریں گے. یہ تیسری لائن پہ آپ جا کے دیکھیں نا ذرا، آپ کو نظر آ رہا ہے مالٹا لکھا ہوا آ رہا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ لائن میں اناناس ہے، کیلا، یہ مختلف پھل ہیں جو کہ اب آپ بچے یہ خود کریں گے. بہت مزے کا کام ہے یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب یہ ہو گیا ہمارا گھر کا کام. اس میں اب سب بچوں نے یہ کام کریں کہ سوال نمبر 3 میں آپ نے جن پھلوں کے نام لکھے تھے نا خانوں میں، ان پھلوں کی تصویریں بنانی ہیں، ان میں رنگ بھرنا ہے اور یہ والا کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے سب بچے، اس کو بہت توجہ اور دھیان سے کریں گے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.